فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوال اور ہم مل کر جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ جلد سوم. ہم اس وقت ریڈنگ کے پارٹ نمبر 19 میں پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 78. آئیے سب سے پہلے خطبے کی سند کے حوالے سے معلومات جانتے ہیں. اس خطبے کی صرف ایک سند ملی ہے اور وہ جاہز جیم الف ہے زوئے جاہز نے سید رضی اللہ سے پہلے المائر المختارت کتاب میں لکھی ہے، مگر یہ دعا کے آخری کلمات سے مربوط ہے. اللہم اغفر لی رمضات الحاظی، پروردگار میری آنکھوں کے تنزیہ اشاروں کے گناہ بخش دے. یہاں پر یہ حوالہ جات جو ہم نے پڑھے سند خطبہ کے حوالے سے. اور اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز. لکھا ہے کہ خطبہ 78 امیر المومنین علیہ السلام کے دعائیہ کلمات جنہیں پیہم دہراتے تھے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی دعا کے وہ جملے جو خدا سے راز و نیاز کے وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، ان میں عام لوگوں کے لیے بہترین سبق اور سبق آموز نصیحتیں ہیں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں. امیر المومنین علیہ السلام کی یہ دعا 4 جملوں پر مشتمل ہے اور بہت ہی سبق آموز اور پرمعانی جملے ہیں. قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان دعائیہ جملوں کو بار بار تلاوت کرتے اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز فرماتے تھے. یہ بات سچ اور حقیقت ہے اور ہمارا راسخ عقیدہ و ایمان بھی یہی ہے کہ امام من جانب اللہ معصوم ہیں. ان سے چھپے ہوئے اور آشکار گناہ سرزد نہیں ہوتے. ان کا تعلق چاہے دل سے ہو یا باہر سے، زبان سے ہو یا آنکھوں کے اشارے کے ساتھ ہو، لیکن پروردگار عالم کے حضور جو مقام و منزلت رکھتے ہیں اس کے پیش نظر وہ حضرات ترک اولا کی معمولی حرکت سے بھی انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسے حالات میں ان کلمات کے ذریعے مسلسل خداوند متعال سے رحمت و مغفرت طلب کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان دعاؤں میں عام لوگوں کے لیے بہت سی نصیحتیں اور دروس ہیں کہ وہ پروردگار سے مناجات کا طریقہ ان ہستیوں سے سیکھیں اور راز و نیاز کے طریقوں کو سمجھ لیں. یہ دعائیں خدا کی بارگاہ میں انسانی وظائف کا تعین اور ان کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی ہیں. الفاظ مولا کے ہیں جس کا ترجمہ کہ خدایا میری خاطر ان چیزوں کو معاف کر دے جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اگر پھر ان امور کی تکرار ہو تو بھی مغفرت کی تکرار فرما. سبحان اللہ. اور پھر مولا فرماتے ہیں خدایا ان وعدوں کے بارے میں بھی مغفرت فرما کہ جن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا لیکن انہیں وفا نہ کیا جا سکا. اور اگلا جملہ خدایا ان اعمال کی بھی مغفرت فرما جن میں زبان سے تیری قربت اختیار کی گئی لیکن دل نے اس کی مخالفت کی. اور آخر میں مولا کا ارشاد کے بارے الہا تو میری آنکھوں کے اشاروں اور ناشائستہ کاموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزہ سرائیوں کو معاف کر دے. تو سامعین اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہیڈنگ ہے سبق آموز دعاؤں کے چند حصے. یہاں پہ
نمبر وار دیا ہوا ہے۔ نمبر 1 لکھا ہے، ذکر شدہ ان 4 نورانی کلمات میں حضرت امام علی علیہ السلام 4 چیزوں کے لیے مغفرت طلب فرما رہے ہیں، جن میں سے ہر ایک در حقیقت انسان کی اہم ترین اخلاقی اور معنوی مشکلات میں سے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان مضر اخلاقی اور معنوی آلائشوں کو انسان اپنے سے دور کر پایا تو سعادت مندی اور نجات کے ساحل سے نزدیک ہو جائے گا۔ پہلے جملے میں مولا فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو میرے اعمال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، انہیں بخش دے، اور اگر میں ان کی طرف دوبارہ چلا جاؤں تو مجھے اپنی ہدایت و رحمت سے واپس پلٹا دے۔ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی گناہ بھی کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اب اس پر عفو و بخشش بھی طلب نہیں کرتا، بلکہ دوبارہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ پہلے ہی اس کی کمر گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے۔ ایسے حالات جب پیش آئیں تو انسان کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور کہے کہ پروردگار، میری بدعمالیوں کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میں تو گناہ کر کے بھول گیا ہوں، مگر تو نہیں بھولا ہے کہ میں کن بدعمالیوں کا مرتکب ہوا ہوں۔ اے رب جلیل، میرے اگلے پچھلے جملہ گناہوں کو معاف فرما اور میری خطاؤں سے عفو درگزر فرما، تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس طرح دعا کرنے سے خداوند متعال اپنے رحم و کرم سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بھول جانے کی عادت کبھی سعادت مندی کی دشمن ہے اور کبھی ناقابل تلافی مشکلات میں گرفتار کر دیتی ہے۔ اس وقت انسان کو چاہیے کہ خدا کی پناہ مانگے اور سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے گناہوں کی طرف یوں اشارہ ہوا ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 6، ترجمہ انورٹڈ کاما، جس دن خدا سب کو زندہ کرے گا اور انہیں ان کے اعمال سے باخبر کرے گا جسے اس نے محفوظ کر رکھا ہے اور ان لوگوں نے خود بھلا دیا ہے، اور اللہ ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں دعا کے مذکورہ جملوں کی تشریح سے متعلق نہج البلاغہ کے بعض شارحین کی جانب سے یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ان گناہوں سے مراد ایسے گناہ ہیں کہ انسان ان گناہوں کے گناہ ہونے سے بے خبر ہے، اگر جانتا بھی ہے تو اس کے بارے میں کافی معلومات نہیں رکھتا۔ اس تفسیر کے طرفدار افراد اس اشکال کے روبرو ہوئے کہ انسان اگر کسی گناہ کی نسبت جاہل ہے تو وہ گناہ بخش دیا جائے گا اور اس پر مغفرت طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لہٰذا انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا جاہل قاصر تھا تو ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اگر گناہ کرنے والا شخص جاہل مقصر ہے، یعنی گناہ کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا، اس وقت وہ ملامت اور سزا کا مستحق ہے۔ ایسے موقع پر وہ خدا سے عفو درگزر اور بخشش طلب کر سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یا ان سے مراد وہ گناہ ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کو بھول گیا ہو یا گناہ کو تشخیص دینے میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہو۔ ایسی کوتاہی جو خود اسی کی غفلت کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ طلب مغفرت کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 286، ترجمہ انورٹڈ کاما، پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 286 کا ترجمہ پڑھا۔ یہاں پر پہلی تفسیر مناسب نظر آتی ہے کیونکہ انہوں نے گناہ کو ہی بھلا دیا ہے۔ بعض مفسرین نے دوسری تفسیر یعنی گناہ کے حکم کے بھولنے کو مناسب سمجھا ہے۔ یہاں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ جملے میں دونوں معانی مفہوم کے اعتبار سے جمع ہیں، اس لحاظ سے امام علیہ السلام ہم سب کے لیے طلب مغفرت فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام دوسری دعا میں ایک اور اہم موضوع کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ترجمہ پروردگار جن نیک کاموں کا میں نے ارادہ کیا ہے اور اپنے آپ سے عہد و پیمان کیا مگر اس کی نسبت میں وعدہ وفا نہ کر سکا، میری اس غلطی کو معاف فرما، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو مولا کے کلام کا ورڈ ہے ما وعیتو من نفسی، وہ عہد و پیمان جو میں نے اپنے آپ سے کیا، یہ جملہ ایسے امور کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں انسان خود ہی سے عہد کر رہا ہوتا ہے۔ عہد و پیمان کی پاسداری انسان کی شخصیت، پختہ عزم اور کام سے اس کی لگن کی علامت ہے،
اور عہد و پیمان کو توڑنا ارادے میں سستی کی علامت ہے کہ جس سے بہرحال پناہ مانگنی چاہیے، یا وہ انسان خدا سے عہد و پیمان کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی معانی اس جملے میں پوشیدہ طور پر مقصود ہیں۔ اس صورت میں مولا علیہ السلام کے کلام میں ان تمام وعدوں اور عہد و پیمان کی جانب اشارہ ہے جو انسان نے خدا کے ساتھ کیے ہیں اور پھر وفا نہیں کیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مصیبتوں اور مشکلات میں خدا کے ساتھ عہد و پیمان باندھتے ہیں، مگر جب وہ ان مصیبتوں اور مشکلات کے طوفان سے بچ نکلتے ہیں اور ان کی بگڑی سنور جاتی ہے تو وہ اپنے تمام وعدے بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ توبہ آیات 75 اور 76 ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھے تھے کہ اگر خداوند متعال ہمارے رزق میں اپنے فضل و کرم سے اضافہ کرے گا تو اس کی راہ میں خرچ کریں گے، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نازل کرتا ہے اور فضل و کرم سے ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے تو وہ خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں اور سرکشی کر کے خدا کے ساتھ عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ توبہ کی آیات 75 اور 76 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ اب تیسرا جملہ مولا کا لکھا ہے، تیسری دعا میں انسان کی ریاکاری اور منافقت کے فساد سے خدا سے پناہ مانگتے ہیں اور طلب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ خدا بندہ، میں نے زبان کے ذریعے دکھاوے کے لیے تیرا قرب حاصل کیا اور دل سے اس کی مخالفت کی، میرے اس گناہ کو بخش دے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ زبان سے نیک کاموں یا ظاہری عمل کی بے جا تعریف یا عبادات و پیروی میں ریاکاری شرک کی اقسام میں سے خطرناک ترین قسم ہے۔ آیات قرآن مجید اور روایات کی روح سے لوگ اس شرک سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، مگر افسوس یہ بری صفت لوگوں میں بہت نمایاں طور پر پائی جاتی ہے، اور جو کوئی بھی اس صفت کا عادی ہو جائے اسے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ریا اور نفاق کے گناہ میں مرتکب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی توحید افعالی کو قبول نہیں کیا ہے، عزت و دولت کو لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہے اور انسانوں کی دوستی اور محبت کو خدا کی دوستی و محبت پر ترجیح دیتا ہے، اگرچہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ عزت و دولت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے دل اس کے حکم کے تابع ہیں اور جو کچھ چاہتے ہیں اسی ذات سے مانگتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اسی ذات کے لیے کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود انسان غیروں کے در پر جھکتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ دل کی نیتوں اور ظاہری باتوں میں جو فرق ہے وہ صرف دکھاوے کے کام نہیں بلکہ اس میں تمام دو رخی باتیں اور کاموں کے ظاہر و باطن دونوں شامل ہیں، اگرچہ اس نے ریاکاری کا ارادہ نہ بھی کیا ہو۔ قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے، سورہ صف کی آیات 2 اور 3 ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، اے ایمان والوں، ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ خدا کے نزدیک بہت برا ہے کہ جو بات کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ہم اپنی 5 وقت کی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ حمد کی آیت نمبر 4۔ جبکہ ہمارا دل اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار صرف خدا نہیں اور نہ تنہا اس سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب تشہد ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جبکہ دل خدا کے ساتھ اور چیزوں کو بھی شریک قرار دیتا ہے، اس کی واضح ترین مثال نفس امارہ کا شیطان ہے، اور لوگوں کی پوری زندگی میں اس نفس کا دخل بہت زیادہ ہے۔ دعا کا وہ جملہ جو اوپر بیان ہوا نفس امارہ کے خطرناک حربوں سے بچنے کے لیے بہترین درس ہے۔ اور اب چوتھے نمبر پہ چوتھی اور آخری دعا میں امام علیہ السلام 4 چیزوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور خدا سے پناہ مانگتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ پروردگار میری آنکھوں کے نقصان دہ اشاروں، بے فائدہ باتوں، دل کی بے جا خواہشوں اور زبان کی لغزشوں کو معاف فرما۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر آنکھ، زبان
اور دل کے بعض گناہوں کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو نقصان پہنچانے والے خطرناک ترین گناہوں میں سے ہیں۔ مومنین کی طرف حقارت بھری نگاہیں اور ان کی طرف غرور و ہتک سے کیے جانے والے اشارے اور بغیر سوچے سمجھے کی جانے والی وہ باتیں جو کبھی بغض، نفاق اور اختلاف کا سبب بنتی ہیں اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ خواہشات نفسانی کی طرف مائل دل انسان کو ہر گناہ کی طرف کھینچ لیتا ہے اور بے توجہی کی بنا پر لغزشوں کی وجہ سے باتوں باتوں میں غیر اخلاقی گفتگو کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام امور انسان کی سعادت مندی کے دشمن ہیں، اور جب امام علیہ السلام خداوند متعال کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے طلب مغفرت کرتے ہیں تو یہ بات عملی طور پر سب کو آگاہ کر رہی ہے کہ ان 4 باتوں کی طرف سب متوجہ رہیں اور ان گناہوں کو سبک اور کمتر نہ سمجھیں۔ جملہ حقارت آمیز نگاہیں، رمزات الحاظ، حقارت آمیز نگاہیں، اور پھر اگلا جملہ ہے کہ وشہوات الجنان، کہ دل کی شہوت انگیز خواہشیں۔ اس کا ان الفاظ کا باقی الفاظ کے ساتھ فرق تو واضح ہے، لیکن جو یہ جملہ ہے کہ وسقطات الفاظ اور وحفوات للسان میں فرق کے سلسلے میں نہج البلاغہ کے شارحین کے درمیان اختلاف ہے۔ مرحوم محقق جواد مغنیہ نے ان دونوں جملوں کو ایک ہی معنی میں لیا ہے، جبکہ شارح خوئی مرحوم نے سقطات الفاظ کو ایسے الفاظ کے معنی میں لیا ہے کہ جن کا کوئی اخروی فائدہ نہ ہو اور اس سے قطع نظر کہ وہ حرام ہو یا حلال، اور وحفوات اللسان کے جملے کو حرام گفتگو جانا ہے، جیسے غیبت، الزام تراشی، چغل خوری، مذاق، تہمت اور برا بھلا کہنا وغیرہ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ سقطات، سین قاف توئے الف تے، سقطات جمع ہے سخت کی، سین قاف توئے کی، اور اس کے معنی بے اہمیت چیز کے ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سقطات کا لفظ کسی بھی معانی اور بے اہمیت اور رقیق بات کی جانب اشارہ ہے جو لاؤبالی اور غافل لوگوں سے سرزد ہوتی ہے، لیکن وحفوات اللسان لفظ حفا ہے فے واو ہے کے معنی کے اعتبار سے لغزش اور ہوا کی تند حرکت کے معانی میں اشارہ ہے، ایسی باتوں کی جانب جو بے توجہی کی بنا پر انسان کے منہ سے نکلتی ہے اور کبھی بڑے گناہ ہیں، جیسے غیبت، تہمت اور مومنین کا مذاق اڑانا بھی ان باتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اب ہم آگے چلتے ہیں، نکتہ، شرح اور تفسیر مکمل ہوئی، اب نکتہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس عنوان سے ہیڈنگ دی گئی ہے کہ انسانی زندگی میں دعا کے عجیب و غریب اثرات۔ لکھا ہے کہ دعا انسانی نفوس کی تربیت میں اور اسے کمال کے مرتبے کی طرف لے جانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ شاید بہت سے دعا کرنے والے اس بات سے غافل ہوں۔ دعا بہار کی بارشوں کی طرح ہے جو انسان کی زمین کو جو دل کی زمین کو سیراب کرتی ہو۔ ایمان، خلوص، عشق اور عبودیت کی کونپلوں کو روح انسانی پر ظاہر کر دیتی ہے۔ دعا وہ روح بخش نسیم ہے جو دم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بوسیدہ ہڈیوں میں اللہ کے حکم سے نئی جان ڈال دیتی ہے۔ دعا وہ موج زن دریا ہے، میم واو جیم زینون، موج زن دریا ہے کہ جو اپنے اندر اخلاقی فضائل کے زر و جواہر لیے ہوئے ہے۔ ہر وہ سانس جو دعا کے ساتھ جاری ہے، یہ اس کیجے کرتے ہیں، میم دال، میم پہ پیش ہے اور اس کے بعد دوسرے میم پہ زیر ہے اور پھر دال ہے اور پھر دال پہ تشدید ہے، تو
یوں ہم پڑھتے ہیں کہ ممد حیات اور فرحت بخش ہے اور روح کو شاداں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ دل جو نور دعا کا قری ہے وہ تقوی الہی کا ہمنشیں ہے۔ دعا کرنے والا انسان خدا بند متعال سے مقاصد حصول کے لیے دعا مانگتا ہے اور پروردگار اس کی روحانی اعتبار سے اسی دعا کے ذریعے تربیت اور پرورش کا خواہاں ہے۔ باقی امور جو اس کی تکمیل کے راستے میں آتے ہیں وہ بہانے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ دعا اکسیر اعظم، زود اثر، سعادت کی کیمیا، آب حیات اور عبادت کی روح ہے۔ جس طرح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ دعا روح عبادت ہے۔ اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 90 صفحہ نمبر 300۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اگلی حدیث کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہے حوالہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ ہم نے پڑھا کہ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن کی گواہی کے مطابق انسانوں کی قدر و قیمت پروردگار کے پاس انہی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک طرف یہ انسان اللہ کی معرفت، اللہ کی شناخت اور اس سے عشق و محبت کی راہ پر ڈال دیتی ہے تاکہ اس کی صفات اور اسماء حسنہ کے ذریعے اس کی رحمت کے دسترخوان پر بیٹھے اور اس سے کبھی نہ ٹوٹنے والا ناتا جوڑے اور اس رحمت کے دسترخوان سے اپنے لیے زیادہ راہ اٹھا لے۔ دوسری طرف دعا کرنے والے کو اس کی قبولیت کی شرائط کے حصول کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے گناہوں سے توبہ اور اپنے ظاہر و باطن کو تمام اخلاقی آلودگیوں سے پاک کرنا ہے۔ تیسری طرف یہ دعا انسان کو قبولیت کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو ہٹانے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس کا سادہ ترین طریقہ خوراک، مشروبات اور پوشاک کا حلال و پاک ہونا اور حرام مال سے پرہیز کرنا اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے سعی و کوشش اور اسی طرح گناہوں کو چھوڑ دینا جیسے غیبت، تہمت، شراب پینا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، یہ سب دعا کی قبولیت کی راہ میں اہم رکاوٹیں ہیں۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو خود دعا کے ذریعے انسان تک پہنچتی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر و افضل ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کی صورت میں انسان کو ہوتی ہیں۔ ان سب سے مستزاد م س ت ز الف دال مستزاد یہ کہ معروف بزرگوں اور پیشواؤں کی عمیق عین میم یہ قاف عمیق اور دل ہلا دینے والی وہ پاک و شفاف دعائیں ہیں کہ جن کا ہر جملہ اہم مطالب کو سمجھاتا ہے اور اللہ کی راہ میں سفر کرنے والوں کے لیے بہترین زادِ راہ ہے۔ بطور مثال یہ کہ جب ہر ہفتے کی دعاؤں میں سے اتوار کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہوشیار رہو، ہر روز بلکہ ہر ساتھ تمہاری عمر گھٹ رہی ہے، اللہ کے اس اہم پیغام کو ہم دل و جان سے سنتے ہیں۔ ہم دل و جان سے سنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مزید آگے قدم بڑھائیں اور اپنی عمر کو آہستہ آہستہ اور اطمینان کے ساتھ طے کریں۔ اگر نہ آپ اپنی عمر کو زندگی کا نام دے سکتے ہیں وگرنہ آپ اپنی عمر کو زندگی کا نام نہیں دے سکتے، ایسی زندگی کو آہستہ آہستہ نکلنا کہا جا سکتا ہے جسے تم عمر سمجھ بیٹھے ہو، عین میم رے عمر سمجھ بیٹھے ہو۔ پھر لکھا ہے یا یہ کہ جب ہم دعائے کمیل میں اس پرمانی جملے تک پہنچتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، تو ہم اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ دعا اور اس کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہم خود ہیں، اور اس مشکل کا حل ہمیں باہر نہیں بلکہ اپنے اندر تلاش کر کے روح کی گندگیوں کو دور کرنا چاہیے۔ یا جب ہم دعائے صباح میں اس جملے پر پہنچتے ہیں کہ جو شروع ہوتا ہے سامعین پورا نہیں پڑھوں گی، کہاں سے کہاں تک یہ والا جملہ کہ فج
فج اللہم صباحی حاذا نار زن، یہ والا ہم جب پر پہنچتے ہیں تو یہ دعا ہمیں اپنے روز و شب کو ہدایت کے نور کے ساتھ شروع کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ پس اس زندگی کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہوشیاری کے ساتھ بچا کر آخر تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ کامیابی اللہ کی ہدایت کے نور کے سوا ممکن نہیں ہے۔ اور یا جب دعائے عرفہ میں ہم اس جملے پر پہنچتے ہیں کہ وجعل غنایا فی نفسی، کہ پروردگار مجھے میرے نفس سے بے نیاز کر دے، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ بے نیازی کوئی ایسی چیز نہیں جو ظاہری طور سے مال و دولت، بلند بالا عمارتوں، بڑے عہدوں سے حاصل ہوتی ہو، بلکہ بے نیازی اور غنا، غین نون الف غنا کو اپنے اندر ڈھونڈیں۔ پھر لکھا ہے جب تک آدمی کی جان سیراب اور بے نیاز نہ ہو، اگر پوری کائنات اسے دے دی جائے پھر بھی وہ پیاسا ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح پیاس کی بیماری میں مبتلا شخص جو مسلسل پانی کی طلب کر رہا ہو، لیکن اس کی روح اگر اللہ کی مغفرت سے سیراب ہو جائے تو اس کی نظر میں اس جہان کے تمام مصائب اور آلام مختصر اور آسان ہو جائیں گے۔ یا جب ہم دعائے ندبہ میں اس جملے کو پڑھتے ہیں، اس کو جملے کا تھوڑا سا آغاز بتاؤں گی کیونکہ ہم یہ سب پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، کہ وجعل صلاتنا بہی مقبولتاً، یہ والا جملہ جب پڑھتے ہیں تو یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حقیقت ولایت کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ہم پر تمام دروازے بند ہیں۔ ہماری نماز کی قبولیت، ہمارے گناہوں کی بخشش، ہماری دعاؤں کی قبولیت، روزی میں برکت و زیادتی اور تمام دکھ اور مصیبتوں سے نجات صرف ولایت کے نور سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس میں اور ہزاروں نکات کی طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ اور اگر موجودہ بحث میں دعاؤں کی طرف آ جائیں تو امیر المومنین علیہ السلام کے معنی و مفاہیم سے پر ان 4 جملوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں مکمل درس اخلاق اور فضائل انسانی کا نص بیان کیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور ان اخلاقی برائیوں کو جن کی وجہ سے انسان عظمتوں کی بلندی سے گرتا ہے، آپ علیہ السلام نے روکا ہے۔ جی ہاں، معصومین علیہ السلام کی دعائیں انسانوں کی تربیت اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے پیغام پہنچانے والے عظیم دروس ہیں۔ یہاں پر سامعین خطبہ 78 مکمل ہوا اور پارٹ 19 پہ ہم کو ختم کر چکے ہیں۔ یہاں سے آپ سے اجازت چاہیں گے، تھوڑا سا آگے کا بتاتی چلوں کہ اگلے پارٹ جو کہ پارٹ 20 ہوگا ریڈنگ کا، ہم خطبہ 79 پڑھنے کا آغاز کریں گے پیج 251 سے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے جو کل صفحات ہیں وہ 500 سم تھنگ ہیں، تو ہم نے آدھی سے زیادہ تو کتاب پڑھ لی۔ تو اللہ کا کرم ہے اور دعا ہے کہ مولا ہمارا ہاتھ تھام کے رکھیں، کیونکہ اگر مولا ہمارا ہاتھ تھام لیں گے تو ہم یقیناً اس کتاب میں جو کچھ علم موجود ہے وہ نہ صرف پڑھیں گے بلکہ وہ ایبزارب بھی کریں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کی اصلاح کریں گے۔ اور جب ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو ہمارا محلہ، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ سب سیدھے سچے اور صحیح راستے پہ آ جائیں گے، سدھر جائیں گے سب، اور پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی انسان غلط کام نہیں کرے گا۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس پر عمل کرنے کی جب کوشش کریں تو پروردگار ہمارا ساتھ دینا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔